علی محمد خان صاحب، بڑی خوشائند بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب رابطے ہو رہے ہیں تناؤ کے اس ماحول میں. ابھی کیا معاملات انیشل سٹیج پر ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں کسی حد تک کچھ میچور ہوئی ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. اللہ فرماتے ہیں کہ امرہم شورا بینہم. مفہوم یہ ہے کہ جب مسلمانوں مومنین کے بیچ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں. اس پہ میں سمجھتا ہوں سب کا اتفاق ہے کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ یہ لیگل مسائل نہیں ہیں. جدھر پاکستان پہنچ چکا ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلے کا نہ تو کوئی عدالتی حل ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی فوجی حل. میں صاف آپ کو بات کروں، سیاسی مسئلے کا سیاسی حل ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ سیاسی فورسز بیٹھیں. اور چونکہ پاکستان کی معروضی حالات ایسے رہے ہیں، ہم مشکل حالات سے دوچار رہے، دو بڑی عالمی طاقتیں ہمارے پڑوس میں نبرد آزما رہیں، اور ہمارے پڑوس میں ایک اور بہت بڑی سامراجی طاقت ہمارے خون کا پیاسا جو ہے مودی اور اس کا ملک بیٹھا ہوا ہے. ان حالات میں جب ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بھی شکار رہے تو ہمارا سوشل فیبرک بھی تباہ و برباد ہو چکا ہے. پچھلے 30-35 سالوں میں جس طرح افغان وار سے لے کے اب تک اگر آپ دیکھ لیں، دہشت گردی کی جنگ سارا ملا کے دیکھ لیں، اے پی ایس کا واقعہ ذہن میں رکھ لیں، ابھی مستون کا دیکھ لیں، اور سوات آپریشن، یہ ساری چیزیں، وزیرستان آپریشنز. تو ان حالات میں آپ کو بہرحال اپنے ساتھ اس ڈائیلاگ میں اسٹیبلشمنٹ کو بٹھانا ہوگا تاکہ ایک دیر پا حل کی طرف نکلیں، تاکہ یہ ملک ایک سکھ کا سانس لے، آپ لوگ بھی آزاد فضا میں اپنا کام کر سکیں. علی محمد خان صاحب، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کنوین کون کرے گا؟ آپ کا نقطہ تو بڑا ٹھیک ہے. دیکھیں ابھی بھائی، اس پہ تو میں میرے خیال میں on more than 5 or 6 occasions میں یہ بات کر چکا ہوں کہ میری نظر میں ادنا سا طالب علم ہوں سیاست کا یا قانون کا، کہ صدر مملکت ہی مجھے وہ مناسب جگہ لگتی ہے، صدر ہاؤس، جہاں پہ باوجود تمام ریزرویشنز کے جو ہماری مخالف جماعتیں ہماری حکومت کے دور میں کرتی رہیں، یا ابھی 16 مہینے کی جن کی حکومت رہی اس میں بھی کرتی رہیں، لیکن پریزنٹ ہاؤس وہ ایک آئینی جگہ ہے جہاں پہ سب بیٹھ اگر جائیں اس پہ کوئی اعتراض نہ ہوگا. اور وہاں اگر اسٹیبلشمنٹ بھی آ کے اپنی ایک نمائندگی ان کی مناسب ہوتی ہے ٹاپ رینکس کی، تو ظاہر ہے صدر مملکت سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز ہیں. اس مشکل حالات میں نکالنے کے لیے ان سے بھی جو ہے اگر کوئی تجویز دینی پڑے تو یہ ایک اچھی اس طرف کوئی قدم بڑھا ہے، کوئی قدم بڑھائیں گے صدر صاحب؟ ہوئی ہے صدر مملکت صاحب اب کب جو ہے وہ قدم بڑھاتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک سیاسی کارکن ہیں، آپ کو اس کا پتہ ہے کہ وہ ایک 2 دفعہ کے حلقہ جیت کے آئے ہوئے صدر ہیں. یہ شاید مجھے تو نہیں یاد ابھی بھائی پڑتا کہ ماضی میں کب ہمارا کوئی صدر حلقے کے الیکشن اس طرح سے جیت کے آیا ہوا ایک سیاسی کارکن ہو. ہاں ایک زمانے میں زرداری صاحب جیتا تھا، لیکن وہ پھر وہ ایک زمانے اٹ واز لائک اے ڈیکیڈ اگو. پھر ممنون صاحب آئے، اس سے پہلے اگر آپ نظر دوڑائیں تو وی ہیو ایراز آف مشرف صاحب، اللہ ان کی مغفرت. اب تو دنیا میں نہیں ہے، ورنہ بہت سی باتیں ہم ان کے بارے میں کر سکتے تھے، لیکن جو چلے جائیں پھر نہیں کرنی چاہیے. پھر ضیاء صاحب کا ایرا، پھر غلام اسحاق خان. تو یو ہیو پریزنٹ الوی ایز اے پولیٹیکل ورکر، جو ایک ورکر بھی ہے لیکن اب ملک کے صدر بھی ہیں. میرے خیال میں وہ جلدی اس پہ کوئی قدم اٹھائیں گے. کل ہماری طرف سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا، اور میری ریکویسٹ خود کی اپنی صدر صاحب کے پاس ہے. ان کو میں نے یہ ریکویسٹ ان کے سامنے میں نے ایک تجویز رکھی تھی، جس کو انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ ہاں اس پہ کرنا چاہیے. ان کو میں نے تجویز کیا تھا یہی جو آپ کے سامنے بات کی ہے کہ آپ ہی اب ملک کے بڑے ہیں، باقی تو سارے گتھم گتھا ہیں، تو آپ ہی کوئی کردار ادا کریں. خان صاحب بیٹھ جائیں گے؟ خان صاحب راضی ہیں اس بات پہ؟ انہوں نے خود اندیا دیا ہے. اچھا، انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے جناب عمران خان صاحب نے خود اندیا دیا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور ایک چیز تو دیکھ لیجئے نا، دیکھیں لیکن پہلے تو وہ کہتے تھے نا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیں اگر ان سے کچھ سخت بیانات منسوب ہیں تو آپ اپنی ہسٹری تو اٹھا کے دیکھیے نا جی. آپ کے ایک وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد ہی شہید کر دیے گئے، دوسرا لٹکا دیا گیا، تیسری لیاقت باغ میں شہید ہوگی، چوتھے کی زندگی اور آپ کی دعائیں دی قوم کی کہ وہ گولیاں لگ کے وہ بچ گیا. اب اگر اس کی طرف سے کچھ بٹر باتیں آئی ہیں تو یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ آپ کے قوم کا اتنا بڑا لیڈر ہے، اس کو گولیاں لگی ہیں. میں نے پچھلے دنوں کسی پروگرام میں بات کی کہ دنیا میں جب یہ خبر چلی تھی، جب وزیر آباد کا واقعہ حبیب صاحب ہوا تھا، اب دنیا کے اخبار، میں نہیں کہتا علی محمد بالکل ہی ناقص العقل ہے اور وہ بالکل سیاست کی شدت سے ناواقف ہے اور وہ بالکل ہی ان پڑھ ہے، لیکن میں صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب وزیر آباد کا واقعہ ہوا اس کے اگلے دن آپ نیو یارک ٹائمز
واشنگٹن پوسٹ، ڈیلی میل، سارا کچھ اٹھا کے دیکھ لیں، دنیا، ایون ہندوستان ٹائمز، جتنا بھی آپ کا دشمنوں ملک کے اخبار ہے سارا، وہاں کیپشن کیا تھی؟ چیئرمین تحریک انصاف شاٹ یا ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان. اگر چیئرمین تحریک انصاف تو پھر ہمارا معاملہ ہے جناب، آپ کا اس میں کوئی کام نہیں. لیکن اگر ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان واز اٹیکڈ ان وزیر آباد، دنیا میں یہ ہیڈ لائنز لگی ہیں، پھر ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم جانچتے کہ بھئی کس میں اتنی جرت ہو گئی کہ ایک نیوکلیئر اسلامی ملک کے وزیر اعظم پہ اٹیک کر دیا. یہ اگر عمران خان صاحب نے ڈیمانڈ اور تحریک انصاف نے کی ہے تو کوئی غلط کیا ہے کہ بھئی آپ معلوم تو کریں. علی صاحب اگر بیٹرنس ہوئی ہے تو وہ نیچرل ہے. اب میں بات کر رہا ہوں کہ اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، وہ بھی ہو گیا سارا، ہمیں پتہ لگ گیا کتنا انصاف کا نظام ہے، اب آگے بڑھنا ہے کہ نہیں. علی محمد خان صاحب، آگے بڑھنے کے لیے پاکستان میں ایک رائج طریقہ ہے، اور اس وقت بھی میری معلومات کے مطابق بہت سارا آگے بڑھنے کا راستہ کشادہ ہو سکتا ہے اگر عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف ملک سے باہر تشریف لے جائیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بعض لوگ اس پہ غور کر رہے ہیں. یہ بات اپنی جگہ فیکٹ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ 50 سال میں کوئی ایسا اخبار نہیں چھپا جس میں عمران خان کا نام نہ چھپا ہو، لیکن ہماری پولیٹیکل ریالٹیز بھی ہیں اور بڑی تلخ ہیں. تو کیا پی ٹی آئی یہاں تک بھی جانے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ دیکھیں حبیب صاحب، قائد اعظم نے 1938 میں ایک بات کی تھی جو میں نے اپنی 9 اپریل کی سپیچ میں، اگر تھوڑا ذہن میں کوئی بات یاد تازہ ہو تو میں نے کی تھی، کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مسلمان will never accept slavery. مسلمان کبھی غلامی قبول نہیں کرتا. If he is forced to be enslaved، اگر اس پہ غلامی تھوپی جائے تو he'll emerge as بابر اور سلطان ٹیپو، یا وہ ظہیر الدین بابر بنے گا یا سلطان ٹیپو بن کے نکلے گا. اور he'll happily accept martyrdom but will never accept slavery. وہ خوشی سے شہادت قبول کرے گا لیکن وہ غلامی نہیں. آپ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں، قوم 50 سال سے اس آدمی کو جانتی ہے جو اس ملک پہ، میں کہتا ہوں کہ ماں سے کوئی اتنی محبت نہیں کرے گا جتنا وہ آدمی اس ملک پہ مرتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو میں کہتا ہوں، اگر کوئی اس کو یہ کہنا کہ آپشن لے لو، مرنا ہے یا ملک سے باہر جانا ہے، وہ کہے گا یار یہ والا ٹھیک ہے، پہلا والا ٹھیک ہے. یار یہ کیا بات ہم کر رہے ہیں؟ وہ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ خان کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو علی محمد خان صاحب، مفاہمت میں تو کچھ لو کچھ دو والی سچویشن ہی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی یہ بھی بتائیں، کچھ لو کچھ دو میں اپنی سیاست تو نہیں دی جاتی نا جی. کچھ لو کچھ دو میں کچھ سپیس میں دوں گا، کچھ سپیس آپ دیں، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. جیسے حبیب صاحب ہیں، حبیب اکرم، ان کے میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم اس وقت، آپ ظاہر سینئر آدمی ادھر بیٹھے ہیں، یہ میرے ساتھ ہر کسی بات پہ ایگری کر لیں گے، کسی بھی چیز پہ ملک کی خاطر. لیکن اگر ان کو میں یہ کہوں کہ یار یہ مجھے دے دو، یہ جو تمہارے پاس ہے، بس آج کے بعد نہیں، یہ نہیں چلے گا تمہارا. تو اس پہ تو اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں. حبیب صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ شاید اپنی جان دے دیں لیکن قلم مجھے نہیں دیں گے. تو پھر وہ کیا چیز ہے جس پہ خان صاحب ایگری کر سکتے ہیں؟ دے دے گا، اپنی اصول دے دے گا. دیکھیں بات کس پہ ہو، بات اس پہ ہو. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی خاطر عمران خان صاحب خود بھی، مطلب ہم لوگ، اور جو ہمارے سیاسی مخالف ہیں اور جو کچھ اور بھی لوگ ہیں، اس ایک نقطے پہ ہم، میں کہتا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھنی پڑے تو قرآن پہ ہاتھ رکھیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں، کہ ہم ذاتی انتقام کی طرف اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ملک کا نقصان نہیں کریں گے. جو بھی حکومت میں آئے گا وہ صرف عوام کے مفاد میں ملک چلائے گا. جس نے کچھ غلط کیا ہے، اگر علی محمد نے خدا نخواستہ کرپشن کی ہے، حبیب اکرم صاحب نے کی ہے، اس پہ آئین کے مطابق پراپر پروسیجر ہوگا. ذاتی انتقام نہیں ہوگا، واٹس ایپ والا کام نہیں ہوگا.